وسيدنا حسن وسيدنا حسين سيدنا ومولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، غیب کی خبریں دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو گویا اس نے مجھ سے جنگ کی۔ آج ناظرین کرام ایک ایسی ہی پاک مقدس بڑی بارگاہ، انتہائی عظیم بارگاہ، ولیوں کے ولی صاحب، کیا کمال ہستی ہیں ناظرین، ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ بر صغیر میں مرکز تجلیات، منبع فیوز و برکات، قافلہ شریعت و طریقت اور حکمت و معرفت کی سرخیل، امام طریقت، رہبر شریعت، علوم ظاہر و باطن کے مرشد کامل، الشیخ السید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم المرتبت ذات گرامی، یقیناً ان برگزیدہ ہستیوں میں سے نہایت نمایاں اور معتبر ہیں جنہوں نے بر صغیر کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ یہ وہ پاک اور بلند پایہ ہستی ہیں جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی اور روحانی فیضان کا پرتاؤ ہیں، علمی اور روحانی فیضان کا پرتاؤ ہیں، جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی روحانی لیگسی کے امین ہیں، جو آسمان ولایت کے وہ چاند ہیں ناظرین کہ جن کے نور سے لاکھوں دلوں کی بنجر زمینیں انتہائی زرخیز ہو گئیں، جن کی ایک نگاہ کرم میں اسفل سافلین کی کالی گھاٹیوں میں غرق طائب ہو کر مقام ولایت کو پہنچ گئے۔ اولیاء کرام کی حسین صف میں ناظرین یہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کی عظمت و شہرت کا آفتاب آج بھی نصف النہار پر ہے اور ان کی حکومت آج بھی خلق کے دلوں پر قائم ہے۔ لوگ ناظرین لوگوں کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اصل حکومتیں تو وہ ہوتی ہیں جو دلوں پر ہوا کرتی ہیں، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی حکومت دراصل لوگوں کے دلوں پر ہے، جن کا علم اور جن کا عمل صراط مستقیم کی دلیل ہے، جن کی بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پکار اٹھے کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارہ پیر کامل آرا رہنما کہ حضرت گنج بخش علیہ رحمہ پوری دنیا کی فیض رساں ہیں اور انوار و تجلیات الہی کے مظہر ہیں۔ آپ ناقص لوگوں کے مرشد کامل اور کامل لوگوں کے لیے بھی رہنما ہیں۔ داتا صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ ناظرین کرام وہ عظیم بارگاہ ہے جو اقبال رحمت اللہ علیہ کے ان دو مصروں کی مصداق نظر آتی ہے کہ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت و کردار میں ناظرین آکام الہی کی پابندی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرشاری و بے قراری انتہائی نمایاں ہے۔ طبیعت میں انتہائی سادگی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ شریعت و طریقت کے آسمان محبت پر مثل آفتاب و مہتاب بن کر ابھرے۔ آپ رحمت اللہ علیہ زندگی میں علم و عرفان، شریعت و طریقت، ادب و ولایت کی دولت لٹاتے رہے اور غیر مسلموں کو ایمان اور دین مبین سے روشناس کراتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے علمی کارناموں کی فہرست طویل اور انتہائی روشن ہے، مگر کشف المحجوب ناظرین
در حقیقت وہ آئینہ ہے جس میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا حسن علم و معرفت اور حسن عمل پوری تابانیوں کے ساتھ چھلکتا ہے، جس سے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولو العزم مشائخ اور کبار صوفیہ سے لے کر رونالڈ اے نکلسن تک نے خوب استفادہ کیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تو کہہ اٹھے کہ اگر کسی کو مرشد میسر نہ ہو، کسی کو مرشد میسر نہ ہو تو اس کتاب کا مطالعہ اس کے لیے مرشد کامل کی طرح فیض رساں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیانہ افکار و تعلیمات کو مکمل طور پر احکام شریعت کے نہ صرف تابع قرار دیا بلکہ تصوف کو شریعت کا امین اور نگہبان بنا کر پیش کیا، اور یوں بر صغیر میں ایک ایسے انقلابی مکتب تصوف کی بنیاد رکھی جس کی بلندیوں پر ہمیشہ شریعت و طریقت کا پرچم لہراتا رہے گا، جس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق اہل بیت اطہار علیہ السلام اور عشق صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے رنگ نمایاں ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی رانائی اور روشنائی سے نہ صرف اس خطہ پاکستان کو، مجھے کہنے دیجئے ناظرین کہ اس خطہ پاکستان کو نہ صرف بلکہ پورے ہند کے طول و عرض میں طالبان روحانیت نے سچائی و آگاہی کی منزل پائی، اور آج بھی لاکھوں کی تعداد میں بلکہ یوں کہیے کہ کروڑوں کی تعداد میں طالبان حق آپ سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ پیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ حضور، ایسی ہستی کہ جب ان کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنی رحمت کی آغوش کے اندر سمیٹ لیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کی پیدائش، آپ کا خاندانی تعارف اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ بھی یقیناً اعزاز ہے ہم سب کے لیے کہ آج اللہ نے ہمیں اس بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ جن کے لیے یہ کہا جائے تو قطعاً مبالغہ نہیں ہے کہ ولیوں میں جن کا مقام بہت جلی ہے اللہ، اور جن کے در پر جھکتا فرید اور ہند الولی ہے، اور یقیناً جو گلشن امام حسن کی بڑی کمال کی کلی ہے، اور اس بات پر میں بات کو عروج پر پہنچا دوں گا کہ جو اپنے دور کا صورت میں بھی علی ہے اور سیرت میں بھی علی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور داتا صاحب غریب نواز ان بادشاہوں میں سے ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ بر صغیر میں جو کمال کی شخصیات اس حوالے سے آئی ہیں ان میں سے سب سے بڑا نام حضور داتا صاحب غریب نواز کا ہے۔ اللہ، بلا شبہ نائب رسول کا لقب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کے ساتھ معروف ہے، لیکن وہ پھر کس منزل پہ فائز ہوگا کہ جس کی قدموں میں بیٹھ کے نائب رسول فی الحمد کہے کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را سبحان اللہ، سبحان۔ حضور داتا صاحب کو جہاں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا حسب کمال کا ہے، وہاں یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ کا نسب بھی کمال کا ہے۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان۔ حضور داتا صاحب تقریباً 8 واسطوں سے امام حسن تک پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب زید ابن امام حسن کی آپ اولاد ہیں، پھر 9 واسطوں سے مولا علی تک، یا پھر 9 واسطوں سے جس طرح سادات کا نسب علی اور نبی دونوں تک جاتا ہے اس طرح یہ آل رسول ہیں، حضور کی اولاد میں سے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو نسب کی ہو رہی ہے، تو نسب میں یوں کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں ہے کہ نسب ان کا وہ ہے جس جیسا کائنات میں کوئی اور نسب ہے ہی نہیں۔ اللہ، چونکہ آل رسول جب ہو گئے، حسن پاک کی اولاد جب ہو گئے، سیدہ زہرا پاک کی اولاد جب ہو گئے، تو اس سے اوپر تو نسب ہو ہی نہیں سکتا۔ رفتوں کی اعلیٰ منزل ہے۔ اصطفیٰ آدم و آل ابراہیم و آل عمران، نوح و آل ابراہیم و آل عمران، اللہ نے جب اس نسب کو ساری کائنات سے اونچا کر دیا ہے تو پھر اس کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کا جو گھرانہ ہے حضور داتا صاحب، میں چل رہا ہوں اسی طرف، لیکن یہ جملہ کہہ کے
سرور گھرانے. آپ کے والد گرامی بھی ولایت کے تاجدار تھے. آپ کی والدہ بھی انتہائی صالحہ, انتہائی عفیفہ, اور مزے کی بات یہ ہے کہ انتہائی عالمہ تھی. اور وہ خاندان جو آپ کے ننہال کا تھا وہ اتنا معروف عالموں کا خاندان تھا کہ آپ کے جو سگے ماموں ہیں ان کو تاج العلماء کا لقب نصیب. اللہ اکبر. یعنی ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی نا, علم کی مالکہ ہوگی, تو یہ اثرات بچے میں تو لازمی ہے. ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے. اللہ اللہ اللہ. ایسے تو نہیں حسین, یہ بھی اپنے دور کی کنیز فاطمہ تھی تو بیٹا علی حجویری. اللہ اکبر. تو یہ آپ کا خاندانی نسب ہے, تعارف ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ صرف نسب پہ رکے ہوئے ہیں, آپ کی محنت, آپ کی کوشش, علم دین حاصل کر کے پھر روحانیت میں شیخ ابو الحسن جیسی ہستی, ان کی صحبت میں رہ کے آپ کی شخصیت میں بالکل وہ رنگ آ گیا تھا, وہ کردار آپ نے پیش کیا کہ دیکھنے والا دیکھ کے کہہ سکتا تھا کہ 500 سال بعد اگر نبی کا بیٹا اتنا کمال کرتا ہے تو خود نبی کتنا کمال کا ہوگا, خود علی کتنا کمال. یہیں سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. تھوڑا سا جو ان کا جو ایک جغرافیائی جو ہے وہ تھوڑا سا بتائیے کہ جی وہ غزنی سے آپ کا تعلق, ٹھیک, اور 2 گاؤں تھے نا, ایک جلال تھا اور دوسرا جو اپنا حجویر تھا. تو ذرا وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اس علاقے سے جو محبت رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اٹھی ہے حضرت داتا صاحب کی صورت میں, وہ رنگ بتائیے کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی شخصیت, جیسا پیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فنائیت کا ایک مظہر عطم ہے. یعنی آپ کی ہندوستان میں موجودگی ہی عشق رسول کے چراغ کی موجودگی کے مترادف تھا. واہ واہ واہ. اس لیے علامہ نے فرمایا نے پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب. یعنی یہ جو کفرستان تھا, اس کے کفر کی تاریکیاں سید حجویر کی نگاہ سے ہٹیں اور دور ہوئیں اور روشنی میں بدلی. تو یہ سارا ثمر کس چیز کا تھا؟ یہ ثمر تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا جو جس کے اندر حضرت داتا گنج بخش فنا تھے. جنید صاحب اگر آپ حضرت داتا گنج بخش کی شخصیت کو دیکھیں تو جس سطح پہ جا کے آپ نے محبت رسول کو سمجھا, بیان کیا اور پھر اختیار کیا, اللہ, اس کی مثال نہیں ملتی. سبحان. اور کشف المحجوب جو ہمارے پاس سب سے مستند ڈاکومنٹ ہے آپ کی تعلیمات کا, آپ کی سوانے کا, آپ کے اسلوب حیات کا, آپ کے افکار کا, اس سے اگر آپ اس طرح کے شواہد تلاش کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ محبت رسول صرف ایک جذبہ نہیں ہے. اللہ, محبت رسول ایک لائف سٹائل ہے. واہ واہ واہ. ایک اسلوب حیات ہے. کیا اچھی بات. کیا یہ کائنات کو اپنے پیٹرن پہ لانے کا ضابطہ ہے, کیا فارمولہ ہے. کیا اچھی بات. اور یہ سب کچھ کر کے علی حجویر نے بتا دیا. فرماتے ہیں ایک جگہ پہ تصوف کی وضاحت کرتے ہوئے داتا گنج بخش فرماتے ہیں دین جو ہے, حضور کا جو اسلوب ہے, حضور کی ذات کے ساتھ تعلق ہے, یہ جڑ ہے, تصوف شاخ ہے. واہ. جڑ کمزور ہو جائے تو شاخ کبھی کبھی نہیں ہو سکتی. کیا کہنے. اگر آپ شاخ کی طاقت چاہتے ہیں, اس کی تازگی چاہتے ہیں, تو آپ نے جڑ کو مضبوط کرنا ہوگا. یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد یہ ہے, پانی سے اس کی ترائی کریں. پانی بنیاد یہ ہے. جنید صاحب اس سے آپ کی ساری عمارت اٹھی ہے. تو جو داتا حضور کا سارے کا سارا اسلوب ہے, تربیت کا, تصور دین جو ہے, وہ اس کی اٹھان اور اس کا بنیادی خمیر ہی عشق رسول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اطاعت ہے. اچھا, اس کے ساتھ جیسے آگے آپ چلتے چلے جاتے ہیں جنید صاحب, تو جتنے متعلقات ہیں حضور کی ذات کے ساتھ, آپ کے اہل بیت ہیں, آپ کے اصحاب ہیں, آپ کا طریقہ ہے, آپ کی شریعت ہے, ہر ایک کی شرف و منزلت, ہر ایک کی عظمت آپ کو داتا حضور کے ہاں نظر آتی ہے. سبحان اللہ. جیسے اگر آپ کے اصحابی کو لے لیں تو جس انداز سے اصحاب خلفائے راشدین کا ذکر کیا ہے, حضرت داتا گنج بخش نے حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کیا ہے, حضرت عثمان غنی کا ذکر کیا, عمر فاروق کا کیا, سید علی مرتضیٰ کا کیا, وہ انداز ہے کہ ہر صحابی کے لیے جنید صاحب وہ ٹائٹل استعمال کیے ہیں, ان کے ان اوصاف کو اجاگر کیا ہے جن میں حضور کے ساتھ تعلق نظر آتا ہے اور روحانیت نظر آتی ہے. سبحان اللہ. چونکہ کشف المحجوب تھی روحانیت کی کتاب, تصوف کی کتاب. ٹھیک, تصوف کے اصول, تصوف کا انسائکلوپیڈیا اخذ کر کے دیے ہیں خلفائے راشدین کی زندگیوں سے. حالانکہ اگر آپ معروف طور پہ جو دیکھیں, ہم جس طرح پڑھتے ہیں خلفائے راشدین کو, تو آپ کی زندگیاں میں بڑی سوشل نظر آتی ہیں. ان کا زیادہ رول اس نوعیت کا ہے, جیسے غزوات میں ہیں, سیاست میں ہیں, معاملات میں ہیں, جتنی سوشل ایڈمنسٹریشن تھی, وہاں کی جو سوشل سیٹ اپ بن رہا تھا, وہ سب
سب میں نمایاں لوگ یہی تھے، بالکل ٹھیک ہے، جن کو آگے چل کے اللہ اور اس کے رسول کی مشیت نے یہ ذمہ داریاں بھی دیں، درست، اس کے پیچھے یہی تو حکمت تھی۔ لیکن آپ دیکھیں علی حجویر کی دقت نظر یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر بھی ان کی شخصیات کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جن کا تعلق جا کے بنتا ہے روحانیت کے ساتھ۔ میں ایک مثال عرض کروں گا، جیسے ابوبکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں جو رازدار مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ، جو انبیاء کے بعد افضل اور سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، بالکل ٹھیک، اس مقام پہ فائز ہیں، کوئی شک نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ تلاوت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر صدیق سے، اور آپ آہستہ تلاوت کر رہے تھے، ابوبکر آپ آہستہ پڑھ رہے ہو، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں جس کو سنا رہا ہوں وہ سن رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق بھی تلاوت فرما رہے تھے، آپ اونچی آواز سے تلاوت فرما رہے تھے، سرکار نے پوچھا عمر آپ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ میں سوئے ہوئوں کو جگانا اور شیطان کو بگانا چاہتا ہوں، اور دونوں اپنے رنگ ہیں، دونوں اپنے رنگ ہیں۔ اب کمال ہے، فرماتے ہیں کہ وہ مشاہدے کا رنگ ہے، یہ مجاہدے کا رنگ۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھا۔ یعنی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر سرکار علیہ السلام سے عشق کیسا ہونا چاہیے وہ بھی بتلایا، اصحاب سے عشق کیسا ہونا چاہیے وہ بھی بتایا، اہل بیت سے کیسا ہونا چاہیے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز جو بڑی خاص ہے، میں چاہتا ہوں اسی ربط میں، چونکہ تصوف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور وہ جو ایک رنگ حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے تصوف کا وہاں سے نکال کے ہمارے سامنے رکھا ہے، اسی تصوف کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ولی اور ولایت کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشف المحجوب کو صحیح طور سے، صرف کشف المحجوب، ابھی ہم آگے نہیں جاتے نا، آپ کی شخصیت چونکہ اس کا ایک ریفلیکشن اس میں نظر آتا ہے، اگر اسی کو پڑھ لیں ہم تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ تصوف کیا ہے، ولی کیا ہے، ولایت کیا ہے۔ مطلب ایک جگہ پہ آپ نے لکھا ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ صوفی وہ ہے جو نہ کسی کا مالک ہو نہ کسی کے ملک میں ہو۔ واہ واہ، ایک جملے کے اندر بیان کر دیا کہ صوفی کی ڈیفینیشن کیا، جی بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جوڑے صاحب۔ میں بات شروع کروں گا صوفی محمد فضل فقیر صاحب کے ایک نذرانہ عقیدت سے جو انہوں نے حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اور یہ صوفی فضل فقیر صاحب وہ ہیں کہ جو ابھی حالیہ چند برسوں میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کے اشعار آج بھی حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ کے مزار شریف کے اوپر کنندہ ہیں، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اے ملت، اے آبروئے ملت بیضا کے پاسباں، اے آبروئے ملت بیضا کے پاسباں، لاہور تیرے دم سے عروس البلاد ہے، اور دیتا ہے تجھ کو زیب لقب گنج بخش کا، باب کرم کی ہاتھ سے تیرے کشاد ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ آباد تیرے دم سے ہے سرزمین پاک، ہر فرد تیری چشم عنایت سے شاد ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اسرار معرفت ہوئے تجھ پر عیاں کہ تو شہنشاہ فقر سید عالی نہاد ہے، اور اجمیر کا امام ہے اس در سے فیض یاب، یہ حضرت فرید کا باب مراد ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ نے تصوف کی بڑی خوبصورت تفسیر فرمائی ہے اور تعریف فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں التصوف صفاء السر من قدورت المخالفہ، کہ باطن کو حق کی مخالفت سے اور اس کی قدورتوں سے پاک صاف کر دینے کا نام تصوف ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ تصوف جو ہے وہ سارے کا سارا اپنے اخلاق کو سنوارنے کا نام ہے، اور فرماتے ہیں التصوف کلہ اخلاق، تصوف نام ہی اخلاق کو اور کردار کو سنوارنے کا ہے۔ فمن زاد علیک بالتصوف بالاخلاق زاد علیک بالتصوف، جو شخص تمہارے اوپر اپنے اخلاق زیادہ واضح کر دے تو سمجھو کہ اس میں تصوف بھی اس قدر زیادہ ہے۔ پھر آگے ایک اور بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا من نظر الی الخلق، جس نے مخلوق کی طرف دیکھا، اس کے مفاد کی طرف دیکھا، ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا، من رجع الی الحق ملکا، اور جو حق کی طرف متوجہ ہو گیا، کائنات سے کٹ کر رابطہ توڑ کر صرف اسی محبوب کا ہو گیا، تو ملکہ وہ حقیقی بادشاہی پا گیا۔ اور تصوف کا فلسفہ بھی یہی ہے، فلسفہ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کو یوں یاد کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر کسی سے کٹ کے مخلوق سے صرف اسی کے ہو۔ یہ تصوف کا بیسک فلسفہ ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے حبیب مکرم ان سے کہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی جانوں کو یہ جوڑ لیں، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان عاشقوں کے ساتھ جو صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟
युरीदून वजहहू, वो उसके मुखड़े और उसकी रजा के तालब। सुभान अल्लाह। और फिर उनका मुकाम बयान फरमाते हैं अश-शैख़ फी क़ौमिही कन-नबिय्यु फी उम्मतिही, कि शेख अपनी कौम में यूं होता है जैसे नबी अपनी उम्मत में होता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये तो मकाम इश्क है जिसके हवाले से हजरत विलायत और वली के तसव्वुर के बारे में क्या फरमाते हैं? विलायत और वली के तसव्वुर में आपने फरमाया कि हुजूर दाता साहब दो चीज़ें बयान करते हैं। एक तो आप निखरे सुथरे उजले तसव्वुफ की बात करते हैं, सिफाए कल्ब की, तज़किया नफ्स की बात करते हैं। जहां ये बात करते हैं वहां मुजम्मत भी करते हैं उन लोगों की जो झूठे तसव्वुफ के दावेदार हैं। दुरुस्त। अच्छा, यहाँ एक और बात, ख़ता कलाम की माजरत, ये भी क्लैरिटी बहुत वाज़ेह, अगर मेरा ख्याल है, मैं तो ये कहूँ कि हर मज़ार शरीफ पे जो है दाता साहब की कश्फुल माजूब, वो जो पुरानी कश्फुल माजूब, एडिटेड नहीं, मतलब पुरानी कश्फुल माजूब जो असली कश्फुल माजूब है, अगर वो रखी हुई हो तो मेरा ख्याल है उससे बेहतर कोड ऑफ कंडक्ट हो नहीं सकता। आपने तो बता दिया कि तसव्वुफ शरीयत और शरीयत से बाहर है नहीं, शरीयत और तरीक़त दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। देखिए जुनैद भाई, ये जो कश्फुल महजूब है, कश्फुल महजूब ये पूरा एक न सिर्फ इंसाइक्लोपीडिया है बल्कि एक निसाब है तसव्वुफ का। ठीक है। तो जो कोई 20 साल के राह तरीकत बनना चाहता है उसको चाहिए कि इसको बतौर टेक्स्ट बुक के पढ़े। यहाँ ये जो बात आपने फरमाई है बड़ी इंपॉर्टेंट है। हुजूर दाता गंजबख्श अलैहिर्रहमा की अगर आप थ्योरी तसव्वुफ की देखना चाहते हैं तो आप उनकी तबवीब देखें कश्फुल महजूब में, जो उन्होंने अबवाब बंदी की है जी। सबसे पहला जो बाब, और मैं समझता हूँ यही अबवाब बंदी ही जो है वो ही एक साल के तरीकत के लिए एक बेहतरीन राह से आगाज किया है ना, राह अमल है, इल्म से आगाज किया। तो सबसे पहले आपने फरमाया इल्म की घाटी में उतरे बगैर कभी इंसान जो है वो मार्फत को नहीं पा सकता। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सही खशियत और मार्फत उलमा। फिर आगे चल के फिर उन्होंने फक्र बताया, फक्र की बात की है कि उसके बाद आप फक्र की तरफ आए। और फिर बड़ी खूबसूरत फक्र जब अपनी मंजिल को पहुंचता है तो गिना में तब्दील होता है, गिना में तब्दील होता है। और फिर फरमाते हैं अद्दुनिया यौमुन, दुनिया तो एक दिन की है, वलना फीही सौमुन, और हमने उस एक दिन का रोजा रख लिया है। तो सबसे पहले इल्म को लेके आए हैं। फरमाते हैं इल्म के बाद आप असबात फक्र पे जाएं, उसके बाद तसव्वुफ में है, और चौथे नंबर पर लेके आए हैं तसव्वुफ की रिवायात और रसूम को। अच्छा जी, पीर साहब वहीं से बात को ज़रा कंटिन्यू करते हैं कि आइम्मा अहले बैत तो आइम्मा शरीयत से जो आपकी एक ख़ास मोहब्बत और मवद्दत नज़र आती है उस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह किबला डॉक्टर साहब ने बेस तो बांध दी कि दाता साहब का हकीकी फ़लसफ़ा ये है कि सबसे बुनियादी चीज़ मोहब्बत रसूल है। अब ये मोहब्बत जो है इसके फिर अपने रास्ते होते हैं और ये ख़ुद अपने रास्ते मुतय्यन करती है। वाह। और इसका एक असूल वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की ज़बानी अगर हम समझें तो वो ये है कि तोनी धिकड़े धोड़े खांदड़ियाँ तेरे ना तो मुफ्त विकांदड़ियाँ, तेरे बांदियाँ दी मैं बांदड़ियाँ, तेरे दर्द कुत्तियाँ नाल अदब। आप तर्जुमा भी ज़रा बयान कीजिए, ज़रूरी है। वो ये है कि वो कहते हैं ना तोनी धिकड़े धोड़े खांदड़ियाँ, कि मैं जगह जगह पे जो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही हूँ, सफ़र की, मामलात की शदायत बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी वजह से, वरना मैं ना बर्दाश्त कर। ठीक है। आगे तोनी धिकड़े धोड़े खांदड़ियाँ, तेरे ना तो मुफ्त विकांदड़ियाँ, कि सही मैंने अपने आप को बेच दिया है लेकिन माल के बदले नहीं बेचा, पैसों के बदले, जायदाद के बदले मैंने खुद को नहीं बेचा, मैंने तो आपके नाम के बदले खुद को बेच दिया। अल्लाह। तूने बांदियाँ दी मैं बांदड़ियाँ, कि या रसूल अल्लाह आप तो आप हैं जो आपके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम, मैं तो उनकी भी गुलाम। अल्लाह। और फिर बंदे तो रह गए बंदे, तंडे दर्द कुत्तियाँ ना लगा, जो आपकी गली से कुत्ता गुजर जाता है, मोहब्बत तो उस कुत्ते का भी एहतराम करने पर मजबूर कर देती। अल्लाह। यूँ कह लें कि ये मोहब्बत का एक अनब्रेकेबल लॉ है, लाजवाल उसूल है कि यार से मंसूब हर चीज़ से मोहब्बत की जाती है। उस कुत्ते को भी इज्जत दे दी ना जो गार वालों के साथ था। सीधी सी बात। तो अब जब हर चीज़ से आपने उस मट्टी से भी प्यार करना है जो हुजूर से मंसूब है, तो चे जाए कि फिर हुजूर की आल से जो अइम्मा है, अल्लाह, उनसे मोहब्बत का लेवल क्या होगा, उनसे मोहब्बत का मेयार क्या होगा। सुभान अल्लाह। अइम्मा अहले बैत
بلا شبہ دوہرے انتخاب شدہ ہیں. ایک تو آل رسول ہونے کی وجہ سے منتخب شدہ ہیں، دوسرے اپنے کردار اور اعلیٰ معیار کی وجہ سے بھی منتخب شدہ ہیں. داتا صاحب جب بھی ائمہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو امام حسن کی تو وہ سیدھی بات ہے، اولاد میں سے ہیں. ائمہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے قلم کی وارفتگی کا عالم ایک اور سا ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے لفظ لفظ سلامی پیش کر رہا ہے. سبحان اللہ. امام زین العابدین کے حوالے سے آپ کی وارفتگی کا بڑا عجیب عالم ہے. آپ ایک بہت بڑا واقعہ جو اور بھی بہت سی کتابوں میں موجود ہے اس کو نقل کرتے کہ اموی بادشاہ ایک گیا مکے میں حج کرنے کے لیے، تو اسے کسی نے راستہ نہ دیا حجر اسود کو چومنے کا، تو وہ ایک علیحدہ ممبر لگا کے بیٹھ گیا. پھر وقت یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد امام زین العابدین پاک تشریف آئے. اللہ، وہ وقت کا بادشاہ تھا، جابر تھا، طاقت تھی، فوج تھی، سارا کچھ تھا، لیکن امام زین العابدین پوری سادگی، پورے حسن کے ساتھ، سبحان اللہ، پوری ورع کے ساتھ جب داتا صاحب اسی طرح فرمایا کہ جب داخل ہوتے ہیں مکہ شریف میں، حرم شریف میں، تو وہ جو اس کو راستہ نہیں دے رہے تھے طواف کے وقت، وہ اچانک سارے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور امام زین العابدین کے لیے ادب اور نیاز بجا لاتے ہیں. حتیٰ کہ آپ حجر اسود کو آ کے بالکل بغیر کسی مزاحمت کے، لوگ ادھر ہو گئے ہیں ادھر ہو گئے، آپ اس کو چومتے ہیں، تقبیل کرتے ہیں. اب جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو جو اس اموی بادشاہ کے پاس کوئی ہواری بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ بادشاہ آیا ہے اور اسے ادھر نہ طواف میں جگہ ملی ہے، نہ پروٹوکول ملا ہے، نہ حجر اسود بھی بڑی ضد کے ساتھ اس کا سبب نہیں بنا، تو یہ کون آیا ہے کہ جس کے آتے ہی کعبہ بھی یوں سمجھیں کہ ایک طرح کے احترام میں کھڑا ہے اور سارے مخلوق بھی اس کا احترام کر رہی ہے. تو اس نے اس حشام سے پوچھا کہ بیسیکلی تو وہ بھی اموی ہی تھا، یہاں کے ہی رہنے والے تھے، مکے کے ہی رہنے والے، کہ یہ کون ہے کہ جس کا اتنا احترام ہے کہ حاجی بھی اور یہ سارا پروٹوکول اور ایک نور کا منظر ہو گیا ہے. تو اب یہ اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا. اس کا بغض تھا، حسد تھا، ورنہ تو امیہ کی اولاد میں سے، اور اس کو کیسے نہیں پتا. فرزدق موجود تھا، پھر فرزدق موجود تھا اور وہ محب اہل بیت بھی تھا اور قادر الکلام بھی تھا. اس نے کہا تو اسے نہیں جانتا لیکن میں اسے بڑا جانتا. اب آپ عام طور پہ کسی کے اشعار جو ہیں وہ نہیں لکھتے، لیکن یہاں پر فرزدق کے اشعار کو بڑے مزیدار طریقے سے آپ نے لکھا ہے. حضرت داتا صاحب کہ اس نے فرزدق نے یہ کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس کا ہل و حرم اس سے آگاہ ہے اور یہ زمین اس کو چوم کے اپنا شرف سمجھتی ہے، اور یہ اس خاندان عالی شان سے ہے جس کے خاندان جیسا نہیں، یہ نسل رسول سے ہے، یہ زین العابدین سے ہے. امام زین العابدین کو پتہ چلا، اس نے فوراً اموی بادشاہ نے اس کو قید کر لیا. امام زین العابدین کو پتہ چلا، آپ نے بے تحاشا فیاضی کی. اس نے کہا صحیح، میں نے یہ مال لینے کے لیے نہیں، آپ کی غلامی لینے کے لیے یہ کام کیا ہے. امام پاک نے فرمایا ہماری عادت ہے جب ہم دے دیتے ہیں تو واپس نہیں کرتے. یہ خوبصورت تذکرہ اس انداز میں تذکرہ بتاتا ہے کہ وہ جو شوق ہے، جو محبت رسول ہے، وہ جب اہل بیت میں کے لیول پر آتی ہے تو اس کا پھر اور اپنا مثال ہوتا ہے. حضور داتا صاحب جو ہیں ان کے اندر یہ رچاؤ نظر آتا ہے. اچھا، اب ذرا تھوڑا سا اس پہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ علمی مقام اور مرتبہ، خاص طور پہ جو آپ کی ارشادات اور تعلیمات ہیں وہ اتنی کمال ہیں کہ اگر میرا خیال ہے کہ صرف آپ کے ارشادات کو لے کے ہم زندگی گزارنا چاہیں تو اس سے بہتر زندگی کوئی ہو نہیں سکتی. جنید صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا. تصوف جو ہے بنیادی طور پہ ایک ایسی بیہیویئرل سائنس ہے جو انسان سازی کا فن ہے، انسان بنانے کا شعبہ ہے. اور اسلام کی اخلاقیات کو جنید صاحب اگر آپ کوئی ٹائٹل دینا چاہیں تو وہ تصوف ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیں تو جو بنیادی ڈاکومنٹس اور بنیادی دستاویزات ہیں ان میں کشف المحجوب ہے. یعنی حضرت داتا گنج بخش نے جس طرح تصوف کو جس علمی استدلال کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وہ نہ صرف آپ کے صاحب علم ہونے بلکہ علم کو بیان کرنے پر قدرت کا بھی مظہر ہے کہ کیا شان ہے آپ کی. آپ دیکھیں آپ کا کشف المحجوب کا آغاز ہی انکسار سے ہوتا ہے. سبحان. یعنی آپ نے کتاب مصنف بننے کے لیے نہیں لکھی، اس سے نہیں لکھی کہ لوگوں نے مصنف کہیں جیسے کوئی خلق خدا میں انہیں کوئی فائدہ ملے، کوئی شہرت ملے. فرماتے ہیں ابو سعید حجویری نے مجھ سے کوسچن کیا تھا، میں اس کے جواب کے لیے لکھ رہا ہوں. ایک ضرورت پیدا ہوئی، اس ضرورت کو ایڈریس کرنے کے لیے، یہ صوفیاء کی شان ہے. کتاب انہوں نے کشف المحجوب لکھی. اور جنید صاحب اس میں 69 قرآن مجید کی صورتوں کی 133 سے زائد آیات ہیں، 20 احادیث ہیں، صوفیاء کے اقوال ہیں. اس کا اسلوب ایسا اسلوب ہے کہ اس سے پہلے جتنی تصوف کی کتابیں لکھی گئیں آپ کو یہ اسلوب نظر نہیں آئے گا. جو کنسیپٹ آپ لیتے ہیں
پہلے بتاتے ہیں اس میں قرآن شریف کیا کہتا ہے، ہاں، پھر بتاتے ہیں اس میں حدیث پاک کیا کہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر بتاتے ہیں اس میں آثار صوفیاء کیا ہیں، بالکل اور کمال کی بات ہے پھر وہ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب میں داتا حضور بولتے نظر آتے ہیں، ایسے نہیں انہیں 8-10 کتابیں رکھی اور نقل مار پروگرام اور نئی کتاب بنا دی، ایسا نہیں کیا۔ یہ زندہ کتاب ہے، علی حجویر کی زندہ، جس میں علی حجویر خود موجود ہیں، خود بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا اچھی بات ہے۔ اور جس انداز کے ساتھ جنید صاحب انہوں نے تصوف کو اس کتاب میں بیان کیا، آغاز جیسے بھی بات ہوئی، آغاز علم سے کیا، اور علم کو جس سطح پہ جا کے بیان کیا، فرماتے ہیں صوفی کے لیے 3 علوم ضروری ہیں۔ صرف یہی بات آپ سمجھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تصوف کتنا ناگزیر ہے۔ ہاں بتائیے، تصوف کتنا ناگزیر ہے، کتنا لازمی ہے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اللہ کی ذات کا علم ہونا چاہیے، توحید کا علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کی صفات کا علم ہونا چاہیے، واہ، اور تیسرا علم کمال ہے جس کا آپ ذکر فرماتے ہیں اللہ کے افعال کی حکمت کا علم ہونا چاہیے۔ یہ وہ دانش ہے جو صرف مسٹک صوفی کے پاس ہے، اور علم کا اتنا استحضار اور اتنی اہمیت آپ کی زندگی میں۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ صوفیاء کے کچھ طبقات کو، ایک جماعت کو پڑھا رہا تھا، ٹھیک ہے، مطلب آپ پڑھاتے بھی رہے، ٹھیک، اور پڑھا کیا رہا تھا؟ زکوٰۃ کے مسائل پڑھا رہا تھا، اس میں اونٹوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا۔ ایک درویش اٹھا اور تسبیح لے کے مسجد کی کون میں بیٹھ اللہ اللہ شروع کر دی۔ میں نے اس کو بلایا، جناب علی آپ کو یہ مسئلے آتے ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے تو مسئلے نہیں آتے۔ تو فرمایا تم بیٹھے نہیں یہاں؟ اس نے کہا میں درویش بندے ہوں، 4 دن بعد کھانے کو ملتا ہے، مجھے اونٹوں کی زکوٰۃ سے کیا غرض؟ کیا بات ہے۔ اب جو جواب سنے علی حجویر کا، جنید صاحب میں آپ کو عرض کروں، کشف المحجوب کا ایک جملہ علی حجویر کی جینیسنس ہونے کا گواہ اور دلیل ہے۔ فرماتے ہیں تمہیں زیادہ ضرورت ہے ان مسائل کی۔ اچھا، اس نے کہا کیسے؟ فرمایا تم زکوٰۃ دینے نہیں لینے والے ہو سکتا ہے تم غلط زکوٰۃ لے رہے ہو کسی سے، سبحان مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، تم اس سے زکوٰۃ لے رہے ہو، اتنی زکوٰۃ لے رہے ہو جو شرعی طور پہ بنتی نہیں ہے، تمہیں تو زیادہ یہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ تو جنید صاحب جس سطح پہ جا کے آپ نے علم کو بیان کیا اور علم کی اہمیت کو بیان کیا، پھر اسے اپلائی کر کے دکھایا۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم باتیں کرتے ہیں، جب ہم لکھتے ہیں، بات کب سمجھ آتی ہے؟ جب عبارت شستہ ہو، عبارت رواں ہو، ٹھیک ہے، اس میں صرف، نحو، بیان، اس کی غلطیاں نہ ہوں۔ بس یہی صورتحال صوفی کے حال کی ہے۔ وہی صوفی صاحب حال ہے جس کے حال میں حضور کی شریعت کے انحراف کی غلطیاں نہ ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہاں جتنا زیادہ مجھے ایک سوال کرنے دیجیے آپ سے، پھر وہی بات آ گئی میں جو پروفیسر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں رک کے ذرا سے وضاحت ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں جو ما فوق العقل باتیں ہوتی ہیں صوفیہ کے نام پر اور یہ ولایت کے نام پر، تصوف کے نام پر، کہ جی ہماری نمازیں جو ہیں مکے میں ہو رہی ہیں، ہماری نمازیں مدینے میں ہو رہی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور جو یعنی صوفیزم کے نام پہ ہم نے جو ڈیمیج کیا ہے شریعت کو، یہاں پہ تو کیٹیگوریکل داتا صاحب نے فرمایا کہ جو صوفیزم ہے وہ دائرہ شریعت میں، اس سے بات دیکھیں جنید صاحب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ علی حجویر فرماتے ہیں کہ شریعت کیا ہے؟ شریعت ایک پیٹرن ہے، بالکل اس طرح جس طرح گرامر کس لیے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، عبارت کو درست کرنے کے لیے تاکہ مطلب نکلے۔ بندے کا حال اللہ کا مطلب تب نکال سکتا ہے جب اس کے اندر حضور کی شریعت کی گرامر ہوگی۔ واہ 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 واہ، کیا اچھی بات۔ آپ نے گرامر سیکھی نہیں، لغت سیکھی نہیں، الفاظ سیکھے نہیں اور شروع کر دیا کلام کرنا، تو آپ نے ماری کھانی ہے نا، آپ نے مطلب غلط ہی نکالنے۔ واہ، یعنی آپ نے کس سطح پہ جا کے چیزوں کو سمجھایا۔ واہ، آپ فرماتے ہیں کہ ذات، آپ تعلیمات بھی چونکہ بات ہو رہی تھی، بتائیے کہ ذات حق تک پہنچنے کے 2 طریق ہیں، ایک استدلال کا طریق ہے اور ایک جذبے کا طریق ہے۔ واہ، استدلال کا طریقہ عمل کا طریقہ ہے، یہ اہل علم کا طریقہ ہے، ٹھیک، اور جذبے کا طریقہ وہی جو مولانا روم نے کہا کہ اہل علم آثار قلم پہ اور اہل حال آثار قدم پہ چلتے ہیں۔ تو یعنی بات کہ جتنے صوفیاء کو بھی آپ دیکھتے ہیں انہوں نے داتا حضور کی اسلوب میں اور معنی میں پیروی کی ہے، اس راستے کو مزید روشن۔ بالکل ٹھیک۔ آئیے جناب کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ ہر مشکل کام میں آسانی کے حوالے سے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا بدی ہو 100 مرتبہ 41 دن تک پڑھے، انشاءاللہ آسانی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے کہ مخلوق خدا کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور گھر کی زکوٰۃ مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف سناکن جناب فیصل بندی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ انشاءاللہ ان سے منقبت کا نذرانہ سنیں گے۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ جناب منگتے ہیں تیرے در کے داتا علی حجویری، میرے داتا ایک نظر
یا بابا فرید و دین خواجہ اجمیری ہو، یا بابا فرید و دین پایا ہے تیرے در سے داتا علی حجویری، میرے داتا ایک نظر کرم کرنا، داتا علی حجویری، شاہوں کو بھی دیکھا ہے برتے ہوئے جولی میں، شاہوں کو بھی دیکھا ہے برتے ہوئے جولی میں، ہے ٹکڑے تیرے در سے داتا علی حجویری، میرے داتا ایک نظر کرم کرنا، داتا علی حجویری، داتا تیری چوکھٹ پر بڑی دور سے آئے ہیں، داتا تیری چوکھٹ پر بڑی دور سے آئے ہیں، ہو اذن مدینے کا داتا علی حجویری، ایک نظر کرم کرنا، داتا علی حجویری، اصغر تیرا منگتا ہے، منگتا ہی رہے گا سدا، اس پر بھی کرم رکھنا، داتا علی حجویری، ایک نظر کرم کرنا، داتا علی حجویری۔ وصحبه وبارك وسلم